ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی۔ ناظرین، ایک طرف سے تو پنجاب حکومت نے الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، لیکن دوسری جانب رانا ثناء اللہ پھر وہی میں نہ مانوں والی بات پہ قائم ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ یعنی خود حکومت جو ہے وہ بہت بڑا عوام میں کنفیوژن پھیلا رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یا تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہر حالت میں کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ عمران خان کا راستہ روک لیا جائے اور وہ جو اکثریتی فیصلہ جو عوام نے کرنا ہے اپنے ووٹ سے اس کو کسی طرح بدل دیا جائے، ورنہ یہ ہے کہ ورنہ ہر صورت میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ آگے ہو جائے۔ یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اگر میں آپ کو پورا اس کا جائزہ لوں اور اس صورتحال کو دیکھوں تو دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ مریم نواز کا جو بیان ہے کہ جی ہم تو ابھی بھی جیت جائیں گے اور ہم جیتیں گے تو عمران خان مانے گا نہیں، گویا کہ یہ کوئی پوری پلاننگ کر رہے ہیں ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے اور دوسرے جو افسران ہیں جو الیکشن کا عملہ بٹھانا ہے اس کے حوالے سے، اور دوسری جانب یہ اس کوشش میں بھی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں۔ یعنی ان کو یہ پتا ہے کہ ضمنی الیکشن جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے 15-16 سیٹوں کے، پھر اس کے بعد 8-10 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے، تو وہ سب تحریک انصاف جیتتی رہی، عمران خان جیتتے رہے، تو اس وجہ سے ان پہ پریشر ہے کہ جی وہ کتنا کہ وہ ہیر پھیر ہو سکے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ہیر پھیر ہو جاتا ہے الیکشن میں، جو ہے وہ مطلب ہوتا رہا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں اگر عوام نکل آئی اور عوام نے اگر ووٹ دیا تو اس عمران خان کے ووٹ کے مقابلے میں کسی کا بھی کھڑا رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا جو انداز ہے وہ تو دھمکی آمیز ہے، لیکن وہیں پر لندن کے حوالے سے دو خبریں بڑی اہم ملی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے ابھی فی الحال جو ہے وہ واپسی کا فیصلہ ملتوی کر دیا ہے۔ ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے واپس آنے سے بھی موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے تحریک انصاف کی اور پنجاب کی، تو پنجاب میں ان کو شکست ہی ہوگی، اور وہ جو نواز شریف صاحب کے آنے کی وجہ کے بعد اگر شکست ہوئی تو مسلم لیگ نواز مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے کبھی امکان یہ ہے ابھی تک اطلاعات کے مطابق کہ نواز شریف صاحب نے اپنی واپسی کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو پارٹی کے اندر ایک خاص گروپ ہے وہ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں تو شاید صورتحال بدل جائے، اور نواز شریف صاحب اگر نہیں آئے تو مسلم لیگ ویسے بھی ہمیشہ کے لیے پنجاب سے اس کا صفایا ہو جائے گا۔ تو پنجاب ہی میں ان کا گڑھ تھا، تو اس حوالے سے اب بہت ہی کریٹیکل صورتحال نظر آ رہی ہے۔ آخری حل جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب اپنے اوپر لے کر نااہلی کی طرف چلے جائیں اور الیکشنز کا جو انعقاد ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک صورت بنتی نظر آ رہی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کے حکم پر شہباز شریف نااہلی کو قبول کر لیں اور عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دیں، اور وہی ہو جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا یا نواز شریف صاحب کے ساتھ عدالت میں ہوا کہ عدالتی نااہلی کی بنا پر ان کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے اور الیکشن جو ہیں وہ بھی نہ ہوں بلکہ اکتوبر تک اور پھر اکتوبر سے بھی آگے لے جانے کی کوشش کی جائے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن دو باتیں بڑی اہم ہیں بار بار جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ عوام کی جو مطالبہ ہے الیکشن کا وہ الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہوں گے تو ہی ملک کی معاشی صورتحال بھی بہتری کی طرف جائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای اور سعودی عرب کی طرف سے امداد ملنے کے باوجود، وہ فنڈ لیٹرز ملنے کے باوجود آئی ایم ایف کی طرف سے ابھی تک معاہدے کو کوئی ختمی شکل نہیں دی جا رہی، اور پاکستان کی معیشت دن بدن گہری کھائی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پاکستان کی معیشت انتہائی گہری کھائی میں ڈوب جائے، اس سے بہتر ہے کہ سیاسی استحکام لا کر معاشی استحکام کی طرف قدم بڑھائے جائیں، کیونکہ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔